الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ القدر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، اصل معنی تو یہی ہیں لفظی، ٹھیک ہے، لیکن بغیر اس کے کہ پہلے قرآن کا کوئی ذکر ہوا، اشارہ قرآن ہی کی طرف ہے، کیونکہ نازل کرنا یہ لفظ خود بخود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں مراد قرآن کریم ہی ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کیا جا رہا ہے ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ دیکھیے ایک باریک سا فرق میں نے کل سمجھایا تھا نزول کے اعتبار سے، 23 سال کے عرصے میں نزول اور لیلۃ القدر میں نزول۔ تو ایک بہت پیارا سوال جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ مان لیا دونوں کا فرق اور سمجھ بھی آ گیا، لیکن جو قرآن غار ہرا میں نازل ہوا تھا اس کی ابتدا کس منتھ میں ہوئی تھی؟ اچھا مجھے لگا کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ لیکچرز کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ بہرحال اس کا جواب میں آپ کو قرآن کریم سے ہی دوں گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کے مہینے کو یہ شرف اور عظمت حاصل ہے کہ اسی مہینے میں عرش الہی سے آسمان دنیا میں جو قرآن کا نزول ہوا لیلۃ القدر میں ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلی مرتبہ آپ پر جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی غار ہرا میں، جو حضرت جبرائیل امین آپ تک پیغام ربانی لے کر آئے تھے، وہ بھی ماہ رمضان کی ہی رات تھی۔ بات آپ سمجھ پا رہے ہیں، ریلیٹ کر پا رہے ہیں؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد بھی یعنی وہ رات بھی، وہ رمضان المبارک کی تاریخ بھی شب قدر ہی تھی، وہ رات لیلۃ القدر ہی تھی اور وہ رمضان کے آخری عشرے سے ہی تھی، تو یہ بھی ان آیات سے ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ پوائنٹ اپنی جگہ پر رہے گا کہ وہ نزول کی ابتدا تھی اور پھر 23 سال کا عرصہ تھا جس نے وہ نزول مکمل کیا۔ اور سورۃ الدخان سے بھی میں نے ریفرنس پچھلے لیکچر میں یہی دیا تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی لیلہ مبارک برکت والی رات کس کو کہا گیا؟ شب قدر کو ہی کہا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نزول دونوں شب قدر میں ہوئے تھے، لیکن ایک نزول کی ڈیوریشن اور ایک نزول یک بارگی میں ہوا تھا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کیسے کیا جائے، یہ کون سی رات ہے؟ تو اس حوالے سے نا قریب 40 اقوال ایسے ملتے ہیں جس میں علماء کی رائے ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث کوٹ کرتی ہوں جو کہ صحیح ہے، یعنی سند سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کی انٹرپریٹیشن میں، اس کی تشریحات میں جو فرق آتے ہیں علماء کے رائے کے اعتبار سے، ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، لیکن میں بہرحال آپ کو مختصر کر کے اور پراسر طریقے سے بتاؤں گی تاکہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب یہ فرمان ہمارے سامنے حدیث کا آگے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کتاب صلاۃ التراویح ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الصیام ہے، وہاں پر بھی ہمیں باب جو فضیلت لیلۃ القدر کی ہے اس حوالے سے مل جاتا ہے، جس میں یہ تفصیلات بہرحال موجود ہیں۔ اب حدیث ہمارے سامنے آ گئی۔ اب یہاں زیادہ تر لوگوں کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں رمضان کی شب ہی لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آخری عشرے کی طاق راتیں۔ اب علماء کی کیا رائے گی؟ طاق راتوں میں 27ویں رات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک باریک سا نقطہ ہم سمجھ لیں تو قمری کیلنڈر کی جو طاق اور جفت راتیں ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں نا۔ جیسے ہمارا جو ایک دن کا فرق ہے وہ سعودی عربیہ سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ عین ممکن ہے جو وہاں پر لیلۃ القدر ہے آج ہمارے وہاں وہ نہیں ہے۔
اور عین ممکن ہے ہمارے ہاں لیلۃ القدر ہو وہاں نہ ہو. سمجھ آ رہا ہے یہ پوائنٹ؟ یعنی کہ ہمارے ہاں جو جفت ہے ادھر طاق ہے، جو ادھر طاق ہے وہ یہاں جفت ہے. ویسے تو ایریا وائز ہی اطلاق ہوتا ہے، یعنی یہاں پر جو ڈیٹ ہے اس کے حساب سے ہی، چاند کے حساب سے ہم روزہ رکھیں گے، روزہ افطار کریں گے، عید کا چاند دیکھیں گے تو عید منائیں گے. لیکن ایک بہت محتاط جو ہے علماء کی رائے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ریدر دین دیز کہ ہم ان کو ان میں اپنی کیلکولیشن اپنے کیلنڈر کے مطابق ہی بس 4 راتیں جاگ لیں، 5 راتیں جاگ لیں، نہیں. آخری عشرے کی 10 راتیں 10 کی 10 جاگ لیں، 10 کی 10 میں عبادت کریں گے. یہاں جاگنے سے مراد صرف جاگنا نہیں ہے، فور شور آپ اس معنی اور مفہوم کو سمجھ چکے ہوں گے. تو تلاش کیا جائے 10 کی 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو، کوئی تو ہوگی. تو 10 کی 10 راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، لیلۃ القدر کو تلاش کر کے، ہم رب العالمین سے مناجات کر کے، توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے قرب میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس رات کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بہت محتاط اندازہ اور طریقہ ہے جو کہ میرا بھی موسٹ فیوریٹ ہے. تو کوشش کیا کیجئے کہ جہاں پورا سال ہم اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہیں، دنیاوی معاملات میں رب العالمین سے دور رہتے ہیں، تو یہ ایک بہت محتاط طریقہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے پورے مہینے میں خاص طور پر اور خاص بالخاص آخری عشرے میں اللہ سے اپنا کنیکشن اسٹرونگ کریں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ بہتر و فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس رات کا عمل جو نیک عمل انسان کرتا ہے 1000 مہینوں کے نیک اعمال سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. اور وہ مہینے وہ جن میں لیلۃ القدر نہیں ہے، کیسی بڑی فضیلت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اس رات کی فضیلت میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینہ میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی. اب رات کی فضیلت کا ذکر ہے اور اس کے معنی اور مفہوم تو بہت سارے نکل سکتے ہیں نا. یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو کام، یعنی نزول قرآن ایک رات میں ہوا، خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی نہیں ہوا. اور ایک اور بات بہت زیادہ امپورٹنٹ، جس طرح ہمارے ہاں ہے نا کہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں 70 stands for 70. نہیں، 70 مینز لا تعداد. عرب زبان میں بڑی کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے بھی لفظ الف یعنی 1000 یوز ہوتا ہے. تو ہم اس کو ایگزیکٹ 1000 بھی نہیں کہہ سکتے. اگر عربی اصطلاح میں دیکھیں تو اس سے مراد بہت زیادہ، بہت کثرت بھی لی جا سکتی ہے. آگے دیکھتے ہیں جی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. اب یہاں روح سے مراد روح الامین ہے، اور یہ لقب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں خصوصی مقام اور مرتبہ حاصل ہے. اسی لیے یہاں فرشتوں کا ذکر تو ہوا، فرشتوں کی کثیر تعداد کا ذکر بھی ہوا. اور میں نے قدر معنی کے اعتبار سے ایک مفہوم بھی عرض کیا تھا کہ قدر کے معنی تنقیبی ہیں، اور اس رات فرشتوں کی اتنی کثیر تعداد زمین کا رخ کرتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اور اس مناسبت سے بھی علماء کہتے ہیں کہ اس سورہ کو، اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تو بہرحال اب فرشتوں کی اتنی تعداد کا ذکر ہوا. الملائکہ، ٹھیک ہے، ملک فرشتہ اور ملائکہ جمع. اور پھر بطور خاص جبرائیل امین اٹ سیلف فرشتہ ہیں، ایز این اینجل، لیکن ان کو الگ سے ذکر کیا گیا، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کو واضح کیا گیا. اور سورۃ التکویر میں بھی ہے نا، ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. وہ جبرائیل بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے قریب میں اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہاں وہ امانت دار بھی ہے. یعنی ان کی ڈیوٹیز، ان کی رسپانسبلٹیز اور ان کو بہت احسن طریقے سے سر انجام دینا
یہ سب ان کو دوسرے ملائک سے بہرحال فضیلت والا بناتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں حضرت جبرائیل اور فرشتوں کا ذکر آتا ہے تو حضرت جبرائیل کا ذکر عام طور پر سے علیحدہ کیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے ذکر کے ساتھ الگ سے حضرت جبرائیل امین کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے سلام، سراسر سلامتی ہے، یعنی یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی رات ہے، رب العالمین کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے until unless ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک، یعنی سلامتی کے بہت سے پہلو ہیں، ہم سلامتی کو بہت سے معنوں میں لے سکتے ہیں۔ اس رات لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رات شام سے صبح تک پوری رات خیر ہی خیر ہے، ہر شر اور ہر فتنے سے پاک۔ اللہ رب العالمین اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں توفیق ملے کہ ہماری عبادات میں اخلاص اور تقوی پیدا ہو، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔